آدھی رات کو ایک طیارہ انڈیا سے اڑ کے آتا ہے اور تہران میں جناب وہ لینڈ کرتا ہے۔ اس طیارے میں آنے والے ایک شخص کو کہ جو ویل چیئر پہ سوار ہو کے آتا ہے، اس کے ساتھ 3 ڈاکٹرز ہوتے ہیں، انڈیا کا وزیر خارجہ دنیش سنگھ ہوتے ہیں۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اچانک کیا اتنی تکلیف یا اتنی پریشانی آ گئی انڈیا کو اور انڈین حکومت کو کہ آپ اچانک اتنی رات کو جناب ایران کا دورہ کرنے آ گئے، اور ہنگامی طور پر کہ 89 کے بعد جو ایک اچانک ریولوشن آیا تھا مقبوضہ کشمیر میں، آزادی کی تحریک نے ایک نئی اٹھان لی تھی۔ وہ دزد نیم شب کا رقیب مراد سعید صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، حقیقت ہے دزد نیم شب کا رقیب کتاب لکھی، اور اس پہ جناب یوں تھی گھنگرو پہن کے جناب ناچ رہے ہیں دما دم مست کلندر کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ ناظرین، 1994 کی بات ہے کہ ایران کے دارالحکومت تہران میں رات کو سردیوں کی ایک انتہائی ٹھٹھرتی ہوئی رات تھی۔ آدھی رات کو ایک طیارہ انڈیا سے اڑ کے آتا ہے اور تہران میں جناب وہ لینڈ کرتا ہے، اور ڈاکٹر علی اکبر ولایتی جو ایران کے وزیر خارجہ تھے، وہ اس طیارے میں آنے والے ایک شخص کو کہ جو ویل چیئر پہ سوار ہو کے آتا ہے، اس کے ساتھ 3 ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اور وہ ایک بوڑھا سا شخص ہوتا ہے جو انڈیا کا وزیر خارجہ دنیش سنگھ ہوتے ہیں۔ ان کا استقبال ڈاکٹر علی اکبر ولایتی کرتے ہیں جو وزیر خارجہ تھے ایران کے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اچانک کیا اتنی تکلیف یا اتنی پریشانی آ گئی انڈیا کو اور انڈین حکومت کو کہ آپ اچانک اتنی رات کو جناب ایران کے دورہ کرنے آ گئے اور ہنگامی طور پر۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ایک بڑی ایمرجنسی ہے، اور میرے پاس انڈین وزیر اعظم نرسمہا راؤ کا ایک خط ہے جو میں نے آپ کے پریزیڈنٹ رفسنجانی جو اس وقت ہوتے تھے ان کو ڈیلیور کرنا ہے۔ پھر جناب وہ دنیش سنگھ صاحب، انہوں نے ایک دن کے اندر ملاقاتیں کی وزیر خارجہ سے، ڈاکٹر علی اکبر ولایتی، اسپیکر ناطق نوری سے جو اس وقت ایرانی پارلیمنٹ کے تھے، پریزیڈنٹ جناب رفسنجانی سے، اور جو خط دیا اس خط کے مندرجات یہ تھے، کنٹینٹس یہ تھا کہ 89 کے بعد جو ایک اچانک ریولوشن آیا تھا مقبوضہ کشمیر میں، آزادی کی تحریک نے ایک نئی اٹھان لی تھی، اس کے نتیجے میں مسلسل پچھلے 5 سال سے انڈیا کا ظلم، جبر اور استبداد اپنے عروج پہ پہنچ گیا تھا۔ بچوں کو قتل کرنا، شہید کرنا، عورتوں کی عصمت دری کرنا، سینکڑوں مسلمانوں کی اور کشمیریوں کی جناب اجتماعی قبریں جناب وہاں پر جناب کریٹ کرنا اور ان کو قبروں میں مدفون کرنا، اور بچوں کو یتیم کرنا، چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچوں کو سنگینوں پہ جناب پرونا، اور اس طرح کی بے تحاشا قسم کے نت نئے قسم کے ظلم اور جبر اور استبداد کے طور طریقے جناب اس وقت انڈیا اور انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈین فوج نے مقبوضہ کشمیر کے اندر جناب قائم کیے ہوئے تھے۔ اب اس وقت اسلامک آرگنائزیشن OIC، اسلامک ممالک کی جو آرگنائزیشن ہے، اس نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیشن جو آج کل انسانی حقوق کونسل کہلاتی ہے، اس میں ایک قرارداد پیش کر دی تھی کہ تمام ممالک یہ جو آنکھوں دیکھا ظلم اور جبر اور استبداد انڈیا مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ کر رہا ہے، اس کے اوپر اس کے خلاف پابندیاں عائد کریں۔ اب صرف ایک تہران کی سپورٹ کے ساتھ وہ قرارداد منظور ہو جانی تھی، ایران کی سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ قرارداد ریجیکٹ ہو جانی تھی۔ انڈیا نے اس کے اوپر پورا کام کیا ہوا تھا۔ انڈیا کی ایک بڑی خوبصورت پچھلے کئی دہائیوں سے ایران کے ساتھ دوستی تھی، تعلق تھا، رشتہ تھا، سوشل سیکٹر میں، فائنینشیل سیکٹر میں، دفاعی سیکٹر میں، ملیٹنٹ سیکٹر میں، اور انہیں مان تھا کہ ایران ان کا دوست ہے اور ایران کو مان تھا کہ انڈیا ان کا دوست ہے۔ تبھی راتوں رات ایک بیمار موت و حیات کی کشمکش وزیر خارجہ ویل چیئر کے اوپر وہاں آتا ہے، اور وہاں آ کے انڈین
پریزیڈنٹ انڈین وزیر اعظم کا پیغام دیتا ہے ایرانی پریزیڈنٹ کو، اور ایرانی پریزیڈنٹ اس کو پوری یقین دہانی کراتے ہیں کہ آپ بے غم رہیں، اب انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور پھر جس دن وہ انسانی حقوق کمیشن کا اجلاس ہوتا ہے UN کا، تو اس میں ایران انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، پاکستان کے ساتھ نہیں ہوتا، اور OIC کی اس قرارداد میں اس کے حق میں ووٹ نہیں کرتا، یہ کہہ کے پکتی گلی سے نکل جاتا ہے کہ بھائی ہم دو مسلمان ممالک کے درمیان کا جو کوئی جھگڑا ہے یا کوئی مسئلہ ہے، ہم اس میں نہیں آنا چاہتے جناب، ہم جناب بالکل نیوٹرل ہے، اور جناب ہم انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور انڈیا کے ساتھ کھڑے ہونے کی توجیہات یہ پیش کرتی کہ ہمارے اس کے ساتھ فائنینشیل، سوشل، پولیٹیکل، جیو اسٹریٹجیکل ہمارے جناب ریلیشن شپ ہے۔ اب اس ایک ایکٹ سے جو انڈیا کے اوپر پابندیاں لگنی تھیں، اور اس پابندیوں کی پاداش میں انڈیا کو کروڑوں ڈالر کا، اربوں ڈالر کا نقصان ہونا تھا، انڈیا اس سے بچ گیا۔ میں نے، آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ واقعہ ویلاگ شروع ہوتے ہی کیوں آپ کو سنایا۔ میں نے صرف اس وجہ سے سنایا ہے کہ جب سے ایران امریکہ جنگ شروع ہوئی ہے، ہماری سوشل میڈیا پہ، ہمارے سوسائٹی میں، معاشرے میں، پالیٹکس میں، پبلک پلیسز میں، ہر گلی محلے میں، تھڑوں میں، نائیوں کی دکانوں پہ، ڈرائنگ روموں میں، گھروں میں ایک ڈسکشن سٹارٹ ہوتی ہے کہ کیا پاکستان کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، بیچ باچ کے، ایران کے ساتھ فرنٹ فٹ کے اوپر کھڑے ہو کے دو بدو اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جنگ میں حصہ لینا چاہیے۔ میں نے یہ واقعہ صرف اس وجہ سے سنایا کہ یہ 21ویں صدی ہے، اس صدی کے اندر ہر ملک کو اپنے مفادات دیکھنے ہوتے ہیں۔ ایران کے ساتھ ہمارے جو سیاسی مفادات ہیں، ایران کے ساتھ ہمارے جو ایک ہمسائیگی کے حوالے سے جو مفادات ہیں، ہم نے پچھلے 5 دہائیوں کے اندر ایران سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ ایران ہمیشہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ایران نے ہمیشہ انڈیا کا ساتھ دیا ہوا ہے۔ ایران نے چابہار کی بندرگاہ سے لے کر، کلبھوشن سنگھ یادیو سے لے کر، پچھلے سال ہماری مئی 2025 کی انڈیا پاکستان جنگ میں اپنے وزیر خارجہ کو انڈیا بھیج کر ان کے ساتھ کھڑے ہو کے اظہار یکجہتی تک، وہ ہر موقع پہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ لیکن ہم نے اس کے باوجود پچھلے 1 سال کے اندر جتنا ایران کے اوپر برا وقت آیا، ہم نے سفارتی سطح پر اس کا پورا ساتھ دیا کہ وہ ہمارا ایک مسلمان ملک اور ایک ہمسایہ ملک ہے۔ لیکن ہم اس کی جگہ پہ اپنا آپ قربان نہیں کر سکتے، نہ کوئی ہمارے اوپر کوئی اس کا بھار ہے، نہ ہمارے اوپر کوئی اس کا احسان ہے، نہ ہمارے اوپر کوئی اس کا اخلاقی پریشر ہے، نہ ہمارے پشتوں کے اوپر یا ہماری نسلوں کے اوپر کوئی اس کا ایسا احسان ہے کہ جس احسان کے سامنے ہم آنکھیں نہیں اٹھا سکتے۔ بڑی کلیئر سی بات ہے، یہ پاکستان کی عوام کو پتہ چلنا چاہیے۔ اب اس موقع کے اوپر ہماری پوری کوشش ہے پاکستان کی، اور پاکستان اس میں کامیاب ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، موجودہ پولیٹیکل اور ملیٹنٹ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی پوری حکومت کہ کمال حکمت عملی سے امریکہ، ایران، سعودی عرب، خلیجی ممالک تمام کو بڑے اچھے طریقے سے سفارتی سطح پہ کور کیا ہوا ہے، اور سب کو پتہ ہے، اور کوئی جھوٹ بول کے نہیں، چلاکی کر کے نہیں، عیاری کر کے نہیں، مکاری کر کے نہیں، دھوکہ دہی کے ساتھ نہیں، آنکھوں میں دھول جھونک کے نہیں، آنکھوں میں مرچیں جھونک کے نہیں، بڑا کلیئر کٹ سٹینس سعودی عرب کے ساتھ سٹینس کہ ہمارا آپ کے ساتھ معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کے حوالے سے اسپیشلی حرمین شریفین کے اوپر اگر خدا نخواستہ اگر کوئی اٹیک کرے گا تو پاک فوج کا ہر جوان اور ہر افسر فرنٹ فٹ پہ آ کے اپنی جان آفری کے سپرد کرے گا حرمین شریفین کو بچانے کے لیے، مسجد نبوی کو بچانے کے لیے، خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے، مقامات مقدسہ کو بچانے کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے۔ باقی حوالے سے بھی پوری کوشش، ایران کو بھی سمجھا دیا کہ سعودی عرب کے حوالے سے، سعودی عرب کی ہماری مسلمانوں کی یہ سینسٹیو مقامات کے حوالے سے آپ نے قطعاً ایسی کوئی چیز نہیں کرنی۔ سعودی عرب کو بھی سمجھایا کہ اپنا غم اور غصہ تھوڑا سا کنٹرول کر کے، تاکہ چیزیں
نیچے ہوں، ٹھنڈی ہوں مسلمان ممالک کے حوالے سے، اسی طرح یو اے ای، قطر، ساروں کو. لیکن جو سوشل میڈیا کے اوپر ملک دشمن طاقتوں کی اور اسرائیل اور انڈیا کے جو گماشتے ہیں، وہ بڑا پری پلانڈ، کوئی شیعہ سنی کے تناظر میں، کوئی مسالک کے تناظر میں، کوئی مذہب کے تناظر میں، کوئی ایکسٹریمزم کے تناظر میں پاکستان کی عوام کو بھڑکانے کی اور ان کو آگ لگانے کی جو ہے وہ ناکام کوشش کر رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے ایک تجزیہ پیش کر دیا کہ سب سے پہلے پاکستان ہے. ہم نے پاکستان کو دیکھنا ہے کہ پاکستان کا فائدہ، پاکستان کا نقصان. باقی یہ جتنی جنگیں ہیں یہ ساری پولیٹیکل جنگیں ہیں، یہ جتنی لڑائیاں ہیں یہ ساری پولیٹیکل لڑائیاں ہیں. اور اب ان لڑائیوں کے اندر پاکستان نے اپنا آپ دیکھنا ہے. باقی گلے میں ڈھول جب کوئی باندھے گا تو پھر اس کو بجانا پاکستان کی عوام کو بھی آتا ہے اور پاکستان کی افواج کو بھی آتا ہے. ایک بات بالکل ذہن میں رکھ لیں، ہم نہیں چاہتے، نہ پاکستان کی عوام چاہتی ہے، نہ پاکستان کی افواج چاہتی ہے، نہ پاکستان کی حکومت چاہتی ہے کہ ہم بے جا قسم کا کسی بھی ملک کے ساتھ، چاہے وہ سپر پاور ہو، چاہے وہ عام ہمارا اس خطے کا ملک ہو، کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی پنگے بازی، کوئی کسی کے ساتھ جناب کوئی کسی قسم کا ہیرو گیری ہم کرنے کی کوشش کریں. نہیں، ہم نہیں کریں گے. ہم امن کے خواہاں ہیں، ہم ہمیشہ امن کے خواہاں ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ابھی بھی یہ ایران اسرائیل اور ایران امریکہ جنگ فوراً ختم ہو کے امن کے جھنڈے لہرائے جائیں. لیکن ہم اس پورے کرائسس کے اندر حتیٰ الامکان ہم نے اپنے دامن کو بچا کے رکھنا ہے. اسی میں ہماری بہتری ہے. ہم نے نہ تو کوئی جذباتیت کا شکار ہونا ہے پاکستان کی عوام نے، نہ ہم نے کسی مذہبی، مسلکی، فروہی جناب اختلاف کا شکار ہو کر اپنے آپ کو مجبور کرنا ہے. ورنہ صورتحال یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں ایک مثال دے دی کہ ہر ملک کا اپنا مفاد ہے. ہر ملک کا. ہمارا مفاد یہ ہے کہ ہماری اکانومی چلتی رہے. ہمارا مفاد یہ ہے کہ ہمارے ملک کا ہر شہری کی جان محفوظ رہے. ہمارا مفاد یہ ہے کہ ہمارے ملک کی عزت وقار اور جیو اسٹریٹجک جو ہمارے ایسٹس ہیں وہ محفوظ رہیں. ہمارا مفاد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کی کوئی انسرجنسی اس پورے کرائسس کے اندر کوئی ابھر کے سامنے نہ آئے. ہمارا مفاد یہ ہے کہ ہم دنیا کی جتنی کوئی سپر پاورز ہیں یا خطے کی اور خطے سے باہر کے ممالک ہیں، ہم فضول کی اور مفت کی دشمنی ان کے ساتھ مول نہ لیں. ہمارا مفاد یہ ہے کہ انٹل انلیس، جب تک ہمارے گریبان کے اوپر فزیکلی کوئی بھی ملک ہاتھ نہیں ڈالتا، اس وقت تک ہم نے ایک ٹرو اسٹیٹسمین شپ کا ثبوت دیتے ہوئے بڑا گریسفلی ہم نے چیزوں کو پلے کرنا ہے. باقی ایران نے اپنی جنگ لڑنی ہے، شام نے اپنی جنگ لڑنی ہے، یو اے ای نے اپنی جنگ لڑنی ہے، دنیا کے ہر ملک نے اپنی جنگ لڑنی ہے. ہمارا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہے، ریٹن معاہدہ ہے. مقامات مقدسہ کے حوالے سے معاہدہ نہ بھی ہو تو ہمارا دل دھڑکتا ہے خانہ کعبہ کے ساتھ بھی اور مسجد نبوی کے ساتھ بھی. اور اب تو پراپر ہمارا معاہدہ ہے، اس میں بھی ہم کمال حکمت عملی کے ساتھ، دانش اور عقل کے ساتھ، فہم اور فراست کے ساتھ ہم نے اس کرائسس کے اندر اپنی چیزیں ڈیل کرنی ہے اور ڈیل کر رہے ہیں. پاکستان کی پولیٹیکل اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ بڑے احسن طریقے سے ساری چیزیں لے کے چل رہی ہے. تو پاکستان کی عوام کو بالکل نارملائز ہو کر زمین پہ آ جانا چاہیے. یہ شیعہ سنی، یہ فرقہ واریت، یہ ان چیزوں کو اور یہ مذہب کے نام پہ جناب لوگوں کو جذباتی بننے کی جو سوشل میڈیا پہ ایک ناکام کوشش ملک دشمن طاقتیں کر رہی ہیں، اس سے نکل کے ایگزیکٹ، کریکٹ اور اپروپریٹ اور آپٹیمل قسم کا ایک انالیسس، جس کا ایک مختصر سا میں نے آپ کو تجزیہ آپ کے سامنے رکھ دیا، ہم نے اس کو مد نظر رکھنا ہے. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. پاکستان کی وجہ سے میرے اور آپ کے بچے سکھ اور چین کے اندر ہیں. پاکستان کو خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو ہم کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ گزارشات میں نے آپ کے سامنے کرنی تھی. جاتے جاتے میں آپ کے سامنے آج کل بڑا ٹاک آف ٹاؤن ہے، وہ دزد نیم شب کا رکیب. مراد سعید صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، میں تو اس کو درد نیم شب کا رکیب کہتا ہوں.
کہ آدھی رات ہلکی پھلکی سی روشنی، ہلکی پھلکی سے اندھیرا، اس کو نیم شب کہتے ہیں، اس میں اٹھنے والا جو درد ہے اس کا جو رکیب. لیکن بہرحال جو حقیقت ہے، دزد نیم شب کا رکیب کتاب لکھی اور اس پہ جناب یوتھیے گھنگرو پہن کے جناب ناچ رہے ہیں دما دم مست کلندر کر کے. لیکن میں ان کے سامنے ایک چھوٹی سی بات رکھوں گا. جہاں تک بات ہے مراد سعید کے اوپر لگنے والے الزامات جو دنیا لگاتی ہے، مخالفین لگاتے ہیں، کوئی لینا دینا نہیں اس سے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ انسان کا جو ذاتی فعل ہے نا، وہ اللہ پاک کی عدالت میں بھی اور دنیا کی عدالتوں میں بھی اس کا ذاتی فعل ہے. وہ قابل معافی بھی ہوتا ہے، وہ قابل برداشت بھی ہوتا ہے. لیکن وہ فعل کہ جس سے انسانی معاشرہ، انسانی سوسائٹی اور ارد گرد کے لوگ اور عوام وہ متاثر ہونا شروع ہو جائے اور ان کی زندگیوں میں زہر گھلنا شروع ہو جائے، افراط اور تفریط کی وجہ سے، سوسائٹی کے اندر افراط اور تفریط آ جائے اس کے اس عمل اور اس رویے کی وجہ سے، وہ قابل برداشت اور قابل معافی نہیں ہے. یہ الزام کہ مراد سعید کی ذات کے حوالے سے 100 لگے، ہر ایک کی ذات کے حوالے سے رہتے ہیں، کوئی لینا دینا نہیں. لیکن جو الزام نہیں ہے، جو ثبوت ہے اس شخص کا، وہ آپ کی سکرین کے اندر بھی جناب وہ ثبوت آ جائے گا. تازہ 2013 کے اندر حکومت بنی، نئی پی ٹی آئی اقتدار میں آئی، یہ صاحب بہادر بھی نئے جناب ہیرو بن کے ابھرے، ایم این اے بن کے. تو جناب ایک عام سطحی سیاسی کارکن، ایک مجرمانہ ذہنیت کا ایک شخص ہونے کے ناطے سے انہوں نے کیا ثبوت دیا؟ انہوں نے کہا لگے ہاتھوں جناب اپنی ڈگری کے جو ان سے کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہی تھی، نکمے نالائق کھٹو قسم کا جناب یہ شخص تھے، انہوں نے اپنی یونیورسٹی والوں پہ پریشر ڈال کے اپنے 3 پرچے 30 منٹ میں سارٹ آؤٹ کر کے 30 منٹ کے اندر اس کا رزلٹ لیا اور اپنی جناب ڈگری کمپلیٹ کر لی. یہ پورا ثبوت آپ کے سکرین کے اندر بھی آ جائے گا اور یہ کوئی الزام نہیں ہے. ایسا شخص کہ جس کی شخصیت اور پرسنالٹی یہ ہے کہ جس نے اپنی ایجوکیشن کا کمپلیشن وہ اس انداز سے کی ہے، آپ اس کی کتاب کا تذکرہ کریں گے، آپ اس کی کتاب کی تعریفیں کریں گے، آپ اس کی کتاب کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، آپ اس کی کتاب کے کنٹینٹس کے اوپر جناب آمنا و صدقنا کہیں گے، آپ یہ کہیں گے کہ اس نے کوئی سچ لکھا، آپ یہ کہیں گے کہ اس نے کوئی صحیح لکھا، آپ یہ کہیں گے کہ اس نے امت مسلمہ کی یا پاکستان کی عوام کی صحیح رہنمائی کی، آپ یہ کہیں گے کہ اس کی کتاب کے اندر دین اور دنیا کو سنوارنے کے جناب رستے جناب بہ رہے ہیں، آپ یہ کہیں گے کہ اس کی کتاب پڑھ کے انسان ایک مجرمانہ زندگی سے نکل کے ایک انسانی زندگی کی طرف آ جائے گا. آپ یہ کہیں گے کہ کیا اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، اس کے کنٹینٹس کو پڑھنے کے بعد انسانی زندگی اور انسانی معاشرے کے اندر تبدیلیاں آ جائیں گی. اور جس کا رویہ اور ایٹیچیوڈ یہ ہے، یہ اس کے رویے کی مینیفیسٹیشن کرتا ہے کہ کس قسم کا انسان ہے، جس نے اپنی صوبائی حکومت اور اپنی پارٹی کے انفلوئنس کو استعمال کر کے قانون کی دھجیاں تعلیم کے شعبے کے اندر اڑائی ہوں. وہ تعلیم، وہ قلم کہ جس کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پہلی وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. ہمارے مذہب کی ابتدا ہی جناب قلم اور تعلیم سے ہے، اور جس شخص نے اس قلم اور تعلیم کی دھجیاں اڑائی ہو، اس کو ٹکے ٹوکرے کا نہ چھوڑا ہو، اس کی کتاب کو جناب اب ہیرو بنا کے اور اس کو ہیرو بنا کے یوتھیے لے کے پھر رہے ہیں، تو یوتھیوں کی قسمت میں یہی 2 نمبری رہے گی. ان کا لیڈر بھی قیدی نمبر 420 اس کو لے کے پھرے، ایک 2 نمبر قسم کا شخص اس کو لے کے جناب ابھی وہ پھرے، اور پھر آگے سے اس کے چیلے چانٹے ٹوکڑے قسم کے جو ہیروز ہیں وہ بھی پھر جناب آپ کا دزدے نیم شب کے رکیب کی طرح کے مراد سعید ہی جو ہے وہ نکلیں گے. تھینک یو ویری مچ.